ایک سوال ہے، ایک ایسا ملک جس کے پاس نہ پانی ہے، نہ تیل، نہ کوئی قدرتی وسائل اور نہ ہی کوئی بہت بڑی لیبر فورس، وہ اپنی پیدائش کے پہلے ہی دن 5 ملکوں کے حملے سے بچ کیسے گیا؟ اور صرف یہی نہیں، اگلے 50 سالوں میں اس نے دنیا کے سپر پاورز کو اپنی ٹیکنالوجی کا محتاج کیسے بنا دیا؟ تو آج کے اس تجزیے میں ہم اسی سوال کی تہہ تک جائیں گے۔ کیا پاور ان وسائل سے آتی ہے جو ورثے میں ملتے ہیں، یا اسے اسٹریٹجی سے انجینئر کیا جاتا ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں 1948 سے۔ جب اسرائیل بنا تو اس کی صورتحال کو ایکسپرٹس بایولوجیکل ڈیتھ سینٹنس کہتے ہیں، مطلب اس کے زندہ رہنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ سروائیول ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ تو صورتحال کچھ ایسی تھی، پہلے ہی دن سے اسرائیل کو ایسے چیلنجز کا سامنا تھا جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ سوچیں، 5 دشمن فوجیں آپ کے سر پر کھڑی ہیں، آپ کے پاس نہ تیل ہے، نہ کوئی بڑی ورک فورس، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی ریشن پر مل رہا ہے، صرف 10 لیٹر پر پرسن۔ اکنامک طور پر بالکل الگ تھلگ، اور کوئی ماڈرن ہتھیار بھی نہیں۔ ایک طرح سے سٹارٹ لائن پر ہی سب کچھ ان کے خلاف تھا۔ جب آپ کے پاس ٹریڈیشنل پاور نہ ہو تو زندہ رہنے کے لیے آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے۔ اسرائیل کا پہلا جواب تھا سائیکولوجیکل اور انٹیلیجنس وارفیئر، یعنی دشمن کے دماغ سے کھیلنا۔ وسائل کی کمی کو عقل مندی سے پورا کیا گیا۔ فار ایگزامپل، جب 1948 کی جنگ میں توپ کے گولے ختم ہو گئے تو انہوں نے جہازوں سے سوڈا واٹر کی بوتلیں گرانا شروع کر دیں۔ اب ہوا میں گرتے وقت ان بوتلوں سے ایسی سیٹی کی آواز نکلتی تھی جیسے کوئی بوم گر رہا ہو۔ اس سے دشمن فوج میں ایسی افراتفری پھیلی کہ ان کا پورا کوارڈینیشن ٹوٹ گیا۔ بالکل اسی طرح ان کا ایک ہتھیار تھا ڈیوڈ کا۔ یہ کرتا کچھ نہیں تھا سوائے بہت زیادہ شور مچانے کے، جس سے یہ امپریشن ملتا تھا کہ اسرائیل کے پاس کوئی سپر ویپن ہے۔ لیکن اصل گیم چینجر ان کی انٹیلیجنس تھی۔ موساد کی کہانیاں تو آپ جانتے ہیں، حیران کر دینے والی ہیں۔ 1967 میں انہوں نے مصر کی پوری ایئر فورس کو زمین پر ہی تباہ کر دیا۔ کیسے؟ کیونکہ موساد کو یہ تک پتا تھا کہ ان کے پائلٹس ناشتہ کس وقت کرتے ہیں، اور پھر ایلی کوہن جیسا ایجنٹ جو سیریا کے اندر اتنا گھس گیا کہ اس نے خود سیرینز سے ان کی چوکیوں پر یوکلپٹس کے درخت لگوا دیے۔ یہی درخت بعد میں اسرائیلی ایئر فورس کے لیے پرفیکٹ ٹارگٹ مارکرز بنے۔ مگر صرف دھوکہ دہی اور انٹیلیجنس پر ایک ملک کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اصل اور لانگ ٹرم پاور کی بنیاد رکھی گئی ہیومن کیپٹل میں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بالکل مختلف تعلیمی نظام بنایا۔ اور یہی ہے وہ بنیادی فرق۔ دیکھیے، جہاں ہمارے تعلیمی نظام مارکس اور کاپی پیسٹ اسائنمنٹس پر زور دیتے ہیں، وہیں اسرائیل کا نظام اسٹوڈنٹس کو صرف ایک چیز پر جج کرتا ہے، پرابلم سالونگ۔ ان کا مقصد انجینئرز کی فیکٹری لگانا نہیں ہے، ان کا مقصد ہے ہر شہری کو ایک ورلڈ کلاس پرابلم سالور بنانا جو ریئل ورلڈ چیلنجز کا سولوشن نکال سکے۔ اس اسٹریٹجی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے قومی بحران دنیا بدلنے والی ایجادات کی وجہ بن گئے۔ پانی کی شدت کمی تھی تو انہوں نے ڈرپ اریگیشن بنا دی۔ راکٹ حملوں کا خطرہ تھا تو آئرن ڈوم جیسا ایڈوانس ڈیفنس سسٹم بنا لیا۔ میڈیکل فیلڈ میں ضرورت پڑی تو پل کیم جیسی ٹیکنالوجی ایجاد کر دی۔ صاف ظاہر ہے، ضرورت ایجاد کی ماں بن گئی۔ تو اب ہم آتے ہیں اس اسٹریٹجی کے تیسرے اور سب سے اہم حصے پر، فائنانشل انجینئرنگ، یعنی اس پورے انوویشن انجن کو چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا۔ یہ نمبر بہت اہم ہے۔ 1990s میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد وہاں سے 10 لاکھ لوگ اسرائیل آئے، لیکن یہ صرف پناہ گزین نہیں تھے، یہ تھے ورلڈ کلاس سائنٹسٹس، انجینئرز اور ڈاکٹرز۔ اس سے اسرائیل کی آبادی میں 20% اضافہ ہوا، اور یہ ایک ریڈی میڈ ہائیلی اسکلڈ ورک فورس تھی۔ اب اس ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسرائیلی گورنمنٹ نے ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا۔ انہوں نے یوزما فنڈ شروع کیا۔ یوزما کا مطلب ہے انیشیٹو۔ یہ ایک پلان تھا فارن انویسٹرز کو اسرائیل لانے کا، اس وقت جب وہاں کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ اور اس کا فائنینشیل سٹرکچر بہت ہی سمارٹ تھا۔ حکومت نے کہا، آپ آئیں، کسی بھی نئی ٹیک سٹارٹ اپ میں 60% انویسٹ کریں، باقی 40% کا رسک ہم لیں گے۔ اب یہ ایک ایسی ڈیل تھی جسے کوئی منع نہیں کر سکتا تھا۔ سوچیں اسے، رسک تو شیئر ہو رہا ہے، لیکن اگر کمپنی چل پڑی تو پروفٹ سارا کا سارا انویسٹر کا۔ مطلب گورنمنٹ نے نقصان کا بڑا حصہ اپنے اوپر لے لیا اور کامیابی کا پھل انویسٹر کو دے دیا۔ اس زبردست اسٹریٹجی نے، آپ سمجھ لیں، دنیا بھر کے وینچر کیپٹلسٹ کے لیے اسرائیل کے دروازے کھول دیے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ اس پوری محنت کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ ان کا آخری جیوپولیٹیکل گول کیا تھا؟ یہ اس ماڈل کا نچوڑ ہے۔ اسرائیل کا مقصد الائنسز یا دوستی سے عزت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تھا خود کو اتنا ضروری بنا دینا کہ دنیا ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو اس ڈاکٹرین کا مطلب صاف ہے، اگر آپ کے پاس تیل نہیں تو آپ کے پاس انجینئرنگ مائٹ ہونی چاہیے۔ آج دنیا اسرائیل کی عزت اس لیے کرتی ہے کیونکہ بڑے بڑے ملک موبائل جیسی سیلف ڈرائیونگ ٹیک اور پل کیم جیسی میڈیکل ڈیوائسز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہی ان کا اصل لیوریج ہے۔ اب جب ہم اس ماڈل کو سمجھ چکے ہیں تو اس سے ایک ڈائگنوسٹک ٹول کی طرح استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کمپیریٹیو انالیسز جو ایک دوسرے ملک کی صورتحال کو واضح کرتا ہے۔ یہ SWOT انالیسز دیکھیں مختلف ملکوں کی اسٹریٹیجک پوزیشنز کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ گلوبل فائنینشیل سسٹم اور AI کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسرائیل اپنی انٹیلیجنس اور انوویشن کی وجہ سے سب سے الگ کھڑا ہے۔ انڈیا اپنی بڑی آبادی اور ملٹی الائنمنٹ کی پالیسی سے بیلنس کر رہا ہے، جبکہ پاکستان اپنے اہم جیوگرافی کی وجہ سے ایک سینٹرل پلیئر ہے، لیکن اس سے معاشی انحصار جیسی کمزوریوں کا بھی سامنا ہے۔ تو اس پورے تجزیے سے ہم نے کیا سیکھا؟ جو سب سے اہم ٹیک اویز ہیں وہ ایک سینٹرل آئیڈیا کے گرد گھومتے ہیں۔ تو پہلا نتیجہ بالکل صاف ہے، ملٹری پاور اپنی جگہ، لیکن اصلی طاقت و سیکیورٹی تب آتی ہے جب آپ کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہو کہ دنیا اس پر ڈیپینڈ کرنے لگے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ باہر سے آنے والا پیسہ یعنی ایڈ خود بخود کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ جب تک اس پیسے کو تعلیم اور سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے ایک مضبوط سسٹم بنانے میں استعمال نہ کیا جائے، وہ بیکار ہے۔ اور آخری نتیجہ کہ آپ کا جیوگرافی، جو آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہو سکتا ہے، وہ بھی لائبلٹی بن سکتا ہے اگر دوسرے ملک آپ کو بائی پاس کر کے نئے ٹریڈ روٹس انجینئر کر لیں۔ اور آخر میں یہ سوچ کے ساتھ چھوڑتا ہوں کہ قومی طاقت کا اصل راز لوگوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ان سسٹمز کی مضبوطی میں ہے جو تعلیم، انوویشن اور اکانومی کو چلاتے ہیں۔ اسرائیل کا ماڈل یہی سکھاتا ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنایا جا سکتا ہے جہاں ہر بحران ایک موقع بن جائے۔